رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یعنی وہی باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ اے اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ سچے خواب باقی ہیں۔ آپ مجھے ایک بات آپ نے غور سے بتانی اور یہ بات سمجھیں، سچا خواب وحی کی کتنی چھوٹی قسم ہے؟ وحی کا کون سا جز ہے؟ 46واں۔ وحی کا 46واں حصہ، نبوت کا 46واں حصہ، کیونکہ سچا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی وحی کا ایک جز قرار دیا گیا۔ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت کے اجزاء میں سے کوئی جز بھی دھرتی کی پشت کے اوپر باقی رہنا تھا تو رسول اللہ اس 46ویں جز کی بھی اطلاع دے کے گئے ہیں۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور قادیانی یہ سمجھتے ہیں نبی آنا تھا، نبوت کا ایک جز بھی اگر باقی رہنا تھا وہ بھی رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں۔ کجا یہ کہ بندہ سوچے گا کہ نبی آنا تھا لیکن رسول اللہ بتا کے نہیں گئے۔ اور آپ کو ایک حیران کن بات بتلاؤں، سچے خواب تو نبوت کا 46واں حصہ، یعنی اصل میں یہ وحی کا ایک جز ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بعد انسانوں کو یہ جو فیسیلٹی تھی، یہ نبیوں کے ساتھ خاص تھی کہ ان کے اوپر فرشتہ آئے، رسول آئے، ان سے کلام کرے اللہ کا پیغام۔ اب کسی عام انسان جو رسول نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اطلاع دینا چاہے یا تدبیر کرنا چاہے تو اس کے پاس رسول پیغمبر فرشتہ نہیں آئے گا، اس کو کیا آئے گا؟ خواب آئے گا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، اس موضوع کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا۔ خواب آ گیا مجھے اور آپ کو، آج رات آپ نے بھی خواب دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ خواب دیکھ لینے کے باوجود بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اگر انسان یہ بھی سوچتا کہ ہر خواب ہی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ نبوت کا جو 46واں جز ہے یہ بھی بڑا اہم اور مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی شخص وحی والے جز میں، وحی والے حصے میں کسی قسم کا اشکال اور ابہام کا شکار نہ ہو۔ دکھ اور افسوس کی بات، ام ایمن کا، حضرت فاطمہ کا، ام ایمن کا صحیح سند کے ساتھ، حضرت فاطمہ کا اور دیگر صحابیات کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ام ایمن نے کہا آؤ، رو رہی تھی، ابو بکر عمر بھی گئے اور ان کو روتا دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا روتی ہوں آج کے بعد جبریل امین کس کے اوپر نازل ہوں گے، اس بات پہ روتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آج کے بعد صرف رسول اللہ دنیا سے نہیں گئے، آسمان سے جبریل کا کسی انسانی قلب کے اوپر وحی لے کے آنا بھی معطل ہو گیا فرشتوں کا۔ لیکن ہمارے ہی معاشرے میں ہر صدی میں ایسے لوگ گزرے جو کہتے ہیں فرشتہ ہمارے گھر بھی آتا ہے، فرشتے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، نبی تو نہیں ہیں لیکن ایک بندہ تو ہمارے معاشرے میں کیسا گزرا، اس نے کہا جبریل اور میکائیل اور اسرافیل بھی میرے پاس آتے ہیں اور میرا علاج کرتے ہیں اور میرا ہارٹ کا آپریشن بھی انہوں نے کیا۔ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اور بعض لوگ القاء کو وحی کے لیول پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خیال آ جانا، اس کے اوپر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک خیال انسان کے ذہن میں اچھا آ سکتا ہے، ایک خیال برا آ سکتا ہے، ایک اچھا خیال آنا، ایک برا خیال آنا، اس کو بعض لوگ القاء کی ایک قسم میں اتنا بڑھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حالت، یعنی جاگتے ہوئے حالت میں فلاں القاء محسوس کیا۔ یہ اصل میں کفیات کا نام ہوتا ہے، دماغی امراض ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ کیونکہ رسول اللہ، اگر یہ سلسلے ہوتے، یہ جو آپ کو پتا کشف کے، القاء کے، کہ حالت بیداری میں انسان فیل کرتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے اس سے بات کی ہے، فرشتہ آیا ہے، نورانی۔ یہ میں خواب کی باتیں نہیں کر رہا، ایسے مریض
دنیا میں موجود ہیں جو بیداری کی حالت میں کہتے ہیں ہم نے فلاں کو دیکھا اور اس نے ہمیں یہ بات کہی، اور وہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ کلیم کرتے ہیں، اور وہ ولی اللہ سپر نیچرل پاور کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں، جبکہ وحی کی جو قسم ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچے اور جھوٹے خواب کا فرق، اللہ کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے آنے والے خواب کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ جب تم خواب دیکھو اور وہ سچا نہ ہو تو سمجھ جانا تمہارا رب سچا ہے، وہ خواب جھوٹا وہ شیطان کی طرف سے تھا۔ اور جب تم خواب دیکھو اور اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے، خواب معبر کے پاس جا کے بتلانا اسی لیے ہے سنت میں کہ معبر بہرحال کسی نہ کسی طرح یہ اخذ کر لیتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ تدبیر والا ہے۔ خوابوں کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بعض خواب صرف اطلاع کے لیے آتے ہیں، یہ نبوت کا 46واں جز ہوتا ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا، اور بعض خواب اس لیے آتے ہیں کہ اطلاع اس بنیاد پہ دی جاتی ہے کہ اس کی کوئی تدبیر کر لی جائے۔ جو قرآن پاک میں خوابوں کی قسمیں ہیں ان میں تدبیر والا خواب بھی موجود ہے اور اطلاع والا خواب بھی موجود ہے۔ تدبیر والا خواب آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف کے واقعے کے اندر کے قحط رہے گا تو قحط سالی آئے گی وغیرہ، اور اطلاع والا خواب کے قتل ہو جائے گا۔ تو اطلاع بھی ہوتی ہے اور تدبیر بھی ہوتی ہے، لیکن یہ فرق کیسے؟ اچھا، ایک بندہ خواب دیکھے اور صبح اٹھ کے دعویٰ کرے مجھے اللہ نے یہ خواب میں خوشخبری دکھائی ہے، کجا نبوت کا دعویٰ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ شخص چاہے اللہ ہی کی طرف سے کیوں نہ آیا ہو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک وقوع پذیر نہیں ہوگا اس بات کا فیصلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ شیطان جھوٹا خواب، شیطان کو مستقبل کا نہیں پتا، جنات کو آنے والے واقعات کا نہیں پتا، وہ انسان کو خواب میں آ کے دکھاتا ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار قتل ہو گیا، اور عرصہ بیت جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ انسان کے دل میں تشکیک، شکوک و شبہات کے خواب شیطان اکثر مسلمانوں کے درمیان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کے، میاں بیوی کے فاصلے کے، خام خواہ خواب ایسے دکھاتا رہتا ہے، انسان سمجھتا شاید۔ تو جو خواب انسان خواب دیکھ لینے کے بعد جو ایک جز ہے اس کے بارے میں بھی متیقن نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو نبوت کا کوئی سلسلہ باقی جاری رہ سکتا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔